ظاہر کر دو جو تم ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے۔ یعنی یہاں پر صاف صاف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ مومنوں دوسروں کے گھروں میں اگر جاؤ تو وہاں سے اجازت طلب کر لو، اگر اجازت نہ ملے اور تمہیں جانے کا کہیں واپسی بھی تم چلے جاؤ۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو ہے ہماری یہ تائید کرتی ہے، شناخت آ رہی ہے کہ وہاں پر آپ جب جاؤ تو 3 بار جو ہے آپ اجازت طلب کرو، دوبارہ جاؤ، تو اگر نہ کوئی جواب ملے تو واپسی ہو جاؤ، اس میں غصے والی کوئی بات نہیں۔ آگے پھر قرآن پاک کی آیت مقدس میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو چاہیے کہ تم سے اذن لیں تمہارے ہاتھ کے مال یعنی غلام، اور جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے، 3 وقت نماز صبح سے پہلے، اور جب تم کپڑے اتارے رکھتے ہو دوپہر کو، اور نماز عشاء کے بعد، یہ 3 وقت تمہاری شرم کے ہیں۔ ان 3 کے علاوہ کچھ گناہ نہیں تم پر، نہ ان پر آمد و رفت ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جب تم میں ان کے جوانی کو پہنچ جائے تو وہ بھی اذن مانگے جیسے ان کے اغلوں نے اذن مانگا، اللہ تو یوں ہی تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا۔ یعنی یہ 3 وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 وقت جو ہمارے حرام کے، یعنی یہ ایک جو صبح کا وقت جو فجر کے وقت سے پہلے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک دوپہر کا جو وقت ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں، ایک وہ وقت، اور ایک شام کو عشاء کی نماز کے بعد۔ اگر تمہارے پاس کوئی آنا چاہے یعنی تمہارے غلاموں میں سے، وہ بھی تم سے اجازت مانگ کیا ہے، چھوٹا بچہ ہے تو اس کی کوئی مدد کریں، اگر بچہ بڑا ہو گیا، پیچھے ہم نے سنا تھا پڑھا تھا کہ جو ہے 10 سال کا بچہ ہو جائے، یہی بڑے حکم میں ہے کہ ایسا بچہ جو ہے اس کو بھی کہیں یعنی گھر میں رہتے ہیں اکیلے یا میاں بیوی ہیں تو وہاں جب کوئی جائے تو ان کو اجازت طلب کر جانا چاہیے، بغیر اجازت وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح ابو سعید خدری سے روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری بھی ہمارے پاس آئے اور یہ کہا کہ حضرت عمر انہوں نے مجھے بلایا تھا، میں ان کے دروازے پر جا کر 3 بار سلام کیا، جب جواب نہیں ملا تو واپس آ رہا تھا۔ اب حضرت عمر نے فرماتے ہیں کہ تم کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میں آیا تھا اور دروازے پر 3 بار سلام کیا، جب جواب نہیں ملا تو واپس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب کوئی شخص 3 بار اجازت مانگے اور جواب نہ ملے تو واپس آ جائیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دعا لو کہ حضور نے ایسا فرمایا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے جا کر دعا کی، حضرت ابو سعید خدری نے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر اجازت دی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حق میں۔ یعنی یہ ہمیں حضور علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ تعین ہوئی کہ جب کہیں جانا ہو تو 3 بار دروازے پر جا کر دستک دی جائے، اجازت طلب کی ہے، اگر آپ کے اندر سے جواب مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہ ملے تو واپسی گھر کی طرف لوٹ جائیں۔ وہاں پر جو ہے آپ کو غصے ہونا یا دل کے اندر ملال آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور 100 معاملے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ بھی حکم ہے جب دروازہ بجاؤ تو دروازہ بجانے کے بعد پھر سائڈ پہ کھڑا ہو جائے، یہ نہیں دروازے کے سامنے بالکل کھڑا ہو جائے، دروازہ کھلا ہو تو اس کے آگے نہ جا کھڑا ہو پھر ہوگی، یہ بھی بڑی عادت ہوتی ہے کہ دروازہ بجائے اور اس کے آگے کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ دروازہ بجانے کے بعد سنت کو بات کریے کہ آپ دائیں یا بائیں وہاں پر کھڑے ہو جائیں، اگر گھر والے آئے ہیں وہ آپ کو اندر لے جائیں اور جواب دیں آپ سے ملے تو وہ بعد کی معاملہ ہے، لیکن جو جانے والا ہے اس کے حکم یہ ہے کہ دروازہ بجا کر ایک سائڈ پر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے کی علیہ السلام کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔